بہت تکالیف سہی، بہت سی صعوبتوں سے گزرے. کل ابھی تک ہم وہاں پہ 33 کنونشن کر چکے ہیں اور کوئی ضلع خیبر پختونخوا میں نہیں رہا ہے جہاں لوگوں نے تمام رکاوٹوں کو توڑ کے خوف کے بتوں کو پاش کر کے وہاں پہ کنونشن کا انعقاد نہ کیا ہو. موجودہ وقت میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً 99% قیادت اب انڈر گراؤنڈ ختم کر کے باہر آ چکی ہے اور اب ہمیں وہاں پہ نہ FIR کا ڈر ہے نہ پکڑ دکڑ کا ڈر ہے، کیونکہ اب اتنے عادی ہو گئے کہ یہ جتنے پرچے کریں گے، جس طرح ہمارے ورکر لیڈر پہلے جو ہیں چھوٹے ہیں، ضمانتیں ہوئی ہیں، اب ہمارے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے. پنجاب میں اور بلوچستان میں کل بلوچستان کنونشن کے سلسلے میں جا رہا ہوں. کل ارنائی میں ہماری کوئٹہ سے ارنائی تک ریلی ہے، ارنائی سے پھر اگلے دن پشین میں کنونشن ہے اور پشین سے اگلے دن شوب میں ہے. 22 تاریخ کو ہم پنجاب سے آغاز کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہے کہ پنجاب میں یہاں پہ پولیس اور جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے اور جو جتنے ادارے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنی ہے، لیکن تہیہ کیا ہے کہ الیکشن کر کے دم لیں گے، کیونکہ یہ ملک خداداد پاکستان نہ صرف اداروں کا ہے، نہ یہ نقوی کا ہے، نہ یہ نگرانوں کا ہے، یہ عوام پاکستان کا ہے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان! کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان! عمران خان! رہا کرو! رہا کرو! عمران کو رہا کرو! 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 شرم کرو، حیا کرو، قدم بڑھاؤ، وطن تمہارے ساتھ ہیں. شرم کرو، حیا کرو. ایک ریاست دو دستور، ظلم کے حساب سے. بس کرو یاد پلیز. میں پنجاب کے لوگوں کو خان کا پیغام بھی آپ کے توسط سے دینا چاہتا ہوں. پرسوں میری ان سے ملاقات ہوئی پنجاب کے کنونشن کے حوالے سے. مجھے انہوں نے ہدایت کی کہ جب پہلے کنونشن میں آپ جائیں تو وہاں پہ پنجاب کے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ حالات کی وجہ سے میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے آغاز کیا ہے منطقی انجام تک. یہ ہماری کاس کی جنگ جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں نے پہنچانی ہے اور یہ طبل جنگ جو ہے ہم بجا چکے ہیں. اب وہ ڈر، وہ خوف جس میں آپ نے پوری قوم کو جکڑا ہوا تھا، اس کے بت پاش ہو چکے ہیں. نہ ہم نے کسی حالت میں اپنے جمہوری حقوق سے دستبردار ہونا ہے. ہم الیکشن بھی لڑیں گے، امیدوار بھی اتاریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ. اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 9 مئی کے بعد سے آج تک فیصدیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ یہ سن لیں کہ پاکستانی 25 کروڑ عوام کو نہ آپ زنجیریں پہنا سکتے ہیں، نہ آپ اب ان کو مزید مغلوب رکھ سکتے ہیں. خان نے یہ کہا کہ پنجاب کے لوگ اگر یہ احساس کر لیں کہ جو کاز ہے ان کا، اور وہ کاز کس کا ہے، الفاظ ان کے یہ تھے کہ قوم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ رول آف لا کے لیے تامس ہاب، جان لاک، مانٹیسک جن کو ہم نے پڑھا ہے، روسو اور ارسٹاٹل جنہوں نے رول آف لا کی تھیوریز دی اور جن تھیوریز نے ان کے اقوام کو دوام بخشا. کیوں کر ہم رول آف لا سے، کیونکہ وہ ایک نظام زندگی ہے رول آف لا، ہم دستبردار ہو سکتے ہیں. پاکستان کو 8 فروری کے، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ 8 فروری کا الیکشن پاکستان کو رول آف لا کا کلچر دے گا. اور پنجاب کے وکلا کو میں اپنی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. 9 مئی نے بہت سو کو ڈرایا اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ وکلا بھی ڈر گئے.
کیونکہ وکلا بات پوری کرنے دیں. سنیں، اگر ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیر افضل قدم بڑھاؤ. 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 ہم تمہارے ساتھ ہیں. 9 مئی کے بعد چھوٹے شہروں میں، لاہور کی بات نہیں ہے، آپ کی بار کی تو ہم عظمت کو سلام بھی کرتے ہیں، اور آپ تو ہمارے لیے ایک ضرب المثل ہیں. چھوٹے چھوٹے بار، تحصیل بار، ٹاؤن بار، اضلاع کی باروں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا. مجھے پتا ہے، پورے پاکستان میں پھر رہا ہوں، باریں کڑی ہوتی، جو لوگوں کے گھروں میں یہ پولیس والے گھستے تھے، جو اٹھائے جاتے تھے، جو اغوا برائے بیان ہوتے تھے، ان کا تدارک ہو سکتا تھا. بار امین ہے لوگوں کے حقوق کی، فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا باروں کی ذمہ داری ہے. چھوٹے اضلاع میں، ڈویژنوں میں باروں نے وہ فرائض انجام نہیں دیے. آج وکلا یہ احساس کر لیں، یہ جنگ جو خان کی جنگ ہے، یہ رول آف لا کی جنگ ہے. ایک وقت آنے والا ہے، اگر کالے کوٹ نے اس کا تدارک نہیں کیا تو لوگ فیصلوں کے لیے، مقدموں کے لیے آپ کے پاس نہیں آئیں گے. لوگوں نے جا کے پکڑنا ہے کسی اے سی کو، کسی ڈی ایس پی کو، کسی میجر کو، ادھر ہی فیصلے ہوں گے. یہ جو عدالتی نظام آپ کا بن چکا ہے، کل سائفر کیس میں جو مذاق ہوا، وہی جج ابو الاسناد ذوالقرنین، جن کو ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ کے تمام ٹرائل کے پروسیس کو ہم کالعدم کرتے ہیں. کیوں کالعدم کرتے ہیں؟ 352 ضابطۂ فوجداری کی خلاف ورزی ہے. وینیو سیکشن 19 کے تحت ضابطۂ فوجداری کے کسی حکومت نے مقرر نہیں کیا. جیل کے آرڈر لامنیسی نہیں کر سکتی ہے کوئی پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. ملزم کی رضا نہیں ہے، ایکسس کسی کی نہیں ہے، تو لہذا وہ تمام پروسیس انڈو ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جج اس فیصلے کے باوجود اب دوبارہ وہی کام کر رہا ہے. وہی جیل ہماری رضا نہیں ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ قید میں ہے، کیمرے کی آنکھ سے دور ہے. آپ آرٹیکل 10A کی ریکوائرمنٹ کو کہاں پہ فلفل کریں گے جو اس فیصلے کی بنیاد بنا ہے؟ ہمارا عدالتی نظام، کل سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ 1:4 کے ریشو سے، 1:5 کے ریشو سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، ذرا سن لیں میرے وکیل بھائیوں، کہ جو پوری لیجسلیشن آرمی ایکٹ کی 1D اور 2C جو انہوں نے کی اور کہا کہ جی ملٹری ٹریبیونلز سویلین کے ٹرائل کر سکتے ہیں، اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا سپریم کورٹ کے بینچ نے. اب انٹرم آرڈر آتا ہے، سردار صاحب ہٹ کر رہے ہیں کہ جی انٹرم ریلیف یہ ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جاری رکھے جائیں، فیصلہ نہ دیں. یعنی آپ نے انٹرم ریلیف کے ذریعے پورے فیصلے کے بخیے ادھیڑ دیے. کیوں کر آپ نے جب 21ویں آئینی ترمیم متعارف کرائی تو اس کے پیچھے کنسپٹ یہی تھا کہ آئین آرٹیکل 8 کے ہوتے ہوئے کسی بھی طور سویلین کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے سسپینشن کی کنسپٹ نہیں دیتا ہے. ملٹری کورٹ ملٹری کورٹ نامنظور ملٹری کورٹ نامنظور ملٹری کورٹ ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور. ہم ملٹری ٹریبیونل میں گئے، لیفٹیننٹ کرنل سربراہی کرتا ہے، سویلین کڑے ہیں. سپریم کورٹ نے کل کے فیصلے سے اپنے عدالتی نظام پہ عدم اعتماد کر دیا ہے. آپ نے بتا دیا کہ آپ کی عدلیہ اس قابل نہیں ہے کہ ایسے مقدمات کی سماعت کر سکے. اور 104 سویلین وہ کیا ہے، کسی ایک پہ قتل کی دعوے داری نہیں ہے. 25 ہمارے کارکن شہید ہوئے، 100 ہمارے کارکنوں کو گولیاں لگی، 4 ہمارے کارکن حیات جو ہیں وہ معذور ہو گئے. اور ٹرائل آپ ہمارے کس چیز کے کر رہے ہیں کہ چاونیوں میں جا کے
انہوں نے ادھم مچایا. یہ جو 104 لوگ ہیں, کیا عمارتیں اور بلڈنگز ان انسانی جانوں سے قیمتی ہیں جن کو آپ لوگوں نے, ان کی ماؤں کو, ان کی بیواؤں کو آپ نے بیوہ بنا دیا, ان کی اولاد کو یتیم کر دیا. ان کے ٹرائل کون کرے گا ان قاتلوں کے؟ شرم کرو, حیا کرو, شرم کرو, حیا کرو. سپریم کورٹ فیصلے میرے بھائیوں, وقفہ کر لو یار پھر نعروں میں. قاضی تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے, تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے. سہولت کار قاضی تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے, سہولت کار قاضی تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے, سہولت کار قاضی تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے. جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تو میں پاکستان تحریک انصاف میں وہ آواز تھا جس پہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ قاضی صاحب کی جو ماضی کے فیصلے جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ جو کمزور اور بے توقیر عدلیہ ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ پہ, اپنی جو ان کی اپنی پرسن کی اسٹرینتھ ہے اس بنیاد پہ توقیر دلائیں گے. ہم نے ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سائفر کیس میں خان کی بیل لگے گی. ہم نے 186A آرٹیکل کے تحت عامر فاروق کی جورسڈکشن سے تمام مقدمات کی منتقلی کی استدعا کی ہوئی ہے اور اس درخواست کو دائر ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں. وہ درخواست لگی نہیں رہی ہے, بیل نہیں لگ رہی ہے. ہمارے مقدمات سپریم کورٹ میں طوالت کا شکار ہیں. قاضی صاحب سے ہم بدستور 10 بستہ عرض کرتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کی چیف جسٹس ہیں, آپ نے انصاف کرنا ہے. آج آپ نے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, عدلیہ کو آپ کی ضرورت ہے. یہ بے توقیری اور پستی کی گہرائی میں ڈوبتا جا رہا ہے. آج اگر عدلیہ کو آپ نے نہیں تاما, رول آف لا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو تاریخ میں جسٹس منیرو کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. بینچ فکسنگ, بینچ فکسنگ, بینچ فکسنگ, بینچ فکسنگ. بس یار پلیز. آخری بات, پنجاب کے غیور عوام کو میں استدعا کرتا ہوں, یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ہم کے پی میں گئے, میں نے کل وہاں پہ 11 کنونشن اٹینڈ کیے اور ان 11 کے بدلے میں انہوں نے ابھی تک مجھ پہ 26 پرچے کیے ہیں. پنجاب آ رہے ہیں, بہت بڑا صوبہ ہے, ہم یہاں پہ 200 FIR ایکسیپٹ کریں گے. ہم سینہ تان کے آئیں گے, جتنے پرچے دے سکتے ہو دیو. ہم لاٹھیاں ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے. ہم لاٹھیاں بکائیں گے. ہمیں نظر آ رہا ہے آپ مریم نواز کی ماں پہ ہمارے لیے چوریاں تیز کر رہے ہیں. ہم اپنے گردن آگے کریں گے, جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو, لیکن حلفاً کہتے ہیں پنجاب کو اٹھائیں گے, پنجابی کو اٹھائیں گے. اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ خوف کے یہ مندر نہیں ٹوٹیں گے, جو سمجھتے تھے کہ پاکستانی دبک گئے, وہ دیکھ لے خیبر پختونخوا کے ہم نے ان کے جنازے نکال دیے ہیں. اور کوئی اس کو بڑھ کے نہ سمجھے, پنجاب اٹھے گا, پنجاب اٹھے گا, اور پنجابی زیادہ سے زیادہ 20 دن بعد دیکھیں پورے پنجاب میں سر بفلک نعرے گونجیں گے رول آف لا کے.
عمران کو رہا کرو عمران کو رہا کرو عمران کو رہا کرو یہ مردوں کو دفنا دو پلیز کرنے یہ کو یاد پلیز پلیز مردوں کو دفنا دو مردوں کو دفنا دو یہ ڈیسائسیو مومنٹس ہیں میرے وکیل بھائیوں اور بہنوں، اور جو اپنا حصہ اس میں ڈالے گا، یاد رکھیں جو زندگی ہم نے گزارنی تھی گزار دی، اب رہتے ہیں ہمارے پاس 54 ایام 54 ڈیز. اگر ہم اپنی زندگی کے 54 ایام نیند کم کر لیں، تھوڑا سا یہ علم اٹھا لیں، سوشل میڈیا میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اگر تھوڑی سی مردانگی ہے تو روڈ پہ بھی نکل آئیں، جی ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ضرورت ہے، دیکھیں پاکستان میں کوئی اور لمحہ نہیں آنا ہے، کوئی دوسرا ڈیسائسیو مومنٹ نہیں ہے. آج پاکستانی اگر یہ ریئلائز کر لیں، ان 54 دنوں میں صرف اور صرف اپنے حق کے لیے نکلنا ہے. آپ کے ووٹ کا حق، آپ کی آزادی کا حق، آپ کے آرٹیکل 9 کا حق، آپ کے آرٹیکل 4 کا حق، آپ کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کا حق، آپ کے آرٹیکل 14 کا حق، آپ کے آرٹیکل 19 کا حق، یہ آپ کے حقوق ہے. ان حقوق کی جنگ خان لڑ رہا ہے آپ کی نسل کے لیے، آپ کے آنے والے بچوں کے لیے. ہم لاٹھیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھانے کو تیار ہیں. خدا را احساس کریں، آج نہیں نکلو گے، آج رہ گئے، پھر کبھی آپ کو موقع نہیں ملنے والا. جو وکلا 54 ایام ہیں، جو وکلا اس کاز میں آگے بڑھیں گے. آپ نے دیکھ لیا ایک زمانے کے حکمران پرویز خٹک اور ترین اور حلیم، ان کا جب انہوں نے وہ راستہ اپنایا تو آپ نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ کیا حشر ہیں. بے شک اور جو خان کے ساتھ ڈٹ گئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدھر بھی ہم جاتے ہیں لوگ گلے لگاتے ہیں، ماتھے چومتے ہیں. بے شک آج وکلا سے میری 10 بست عرض ہے، زندگی کافی ہم نے گزار دی ہے، زیادہ سے زیادہ جان لے سکتے ہیں. یہ تہیہ کرنا ہے کہ یہ جو وجود میں جو روح جو سانس لے رہے ہیں، اگر میں بتا دوں زیادہ سے زیادہ کوئی ہمیں اغوا کر کے مار سکتا ہے. اس دھرتی کی خاطر، اس وطن کی خاطر، اس آئین کے خاطر یہ قربانی کوئی بہت بڑی نہیں ہے. بے شک یہ اگر قوم کو جکا سکتی ہے تو ہم حاضر ہیں. میرے بھائیوں ہمارا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں، رول آف لا کا جھنڈا اٹھائیں. وقت آئے گا پوری قوم کہے گی پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اللہ حافظ.